السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، تیسرا درس ہمارا دینی معلوماتی کورس کا اہم دینی اسباق شیخ بن باز رحمہ اللہ کی کتاب جو اردو میں مترجم ہے، ترجمہ اس کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے، اصل کتاب عربی میں ہے۔ تو آج کی ہماری اس نشست میں سورہ قاریہ اور تکاثر ہے۔ سورۃ القاریہ مکی سورت ہے اور اس میں قیامت کے بارے میں ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والی ذات ہے۔ القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ ما القاریہ، کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ یہ قیامت کے ناموں میں سے ہے، جیسا کہ الطامہ، الصاخہ، الغاشیہ، الساعہ، الواقعہ، القاریہ، یہ قیامت کے ناموں میں سے ہے۔ جیسے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے کہ کوئی باہر آیا ہے، اسی طرح قیامت جو ہے یہ انسان کے غافل دل کو جگا دے گی، یا انسان کو جیسے کان کھڑکتے ہیں، اس کے دروازہ جب نوک کیا جاتا ہے تو جب اس کی چنگاڑ جو ہے قیامت کی، وہ چیخ اور وہ سور پھونکا جائے گا، اس وقت انسان جو ہے وہ بیدار ہو جائے گا غفلت سے۔ تو یہ ایک اسلوب ہے القاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی، وہ مل قاریہ، اور کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی۔ اس چیز کو بڑا کرنے کے لیے اور اس چیز کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قرآنی یہ اسلوب ہے۔ وما ادراک مل قاریہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی قیامت کیا ہے، اس کی ہولناکی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہاں اس کے تفاصیل آ جاتی ہیں۔ اس دن کیا ہوگا؟ جس دن انسان، جس دن یکون الناس، ہوں گے لوگ، کالفراش، پتنگوں کی طرح، المبثوث، بکھرے ہوئے، ان پتنگوں کی طرح جو بکھرے ہوتے ہیں، ان پروانوں کی طرح جو ہوا میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر کہا کہ کجراد منتشر، ان ٹڈی ڈل کی طرح جو فضا میں کثرت کے ساتھ جو ہے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ بکھرے ہوں گے پروانوں کی طرح، جیسے قیامت کے جیسے پروانے آگ کی طرف بھاگتے ہیں، انسان جو ہے بکھرے ہوں گے اور یوم محشر کے میدان کی طرف جو ہے وہ لپک رہے ہوں گے اور جا رہے ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ تو لوگوں کا یہ حال ہوگا، اور یہ انسان ہے جو کمزور ایک ذات ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑوں کی حالت یہ ہوگی، اور پہاڑ دھنے ہوئے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور پہاڑ ہوں گے، كَالْعِهْنِ، دھنی ہوئی، رنگین، المنفوش، کالعہن، روئی کی طرح، المنفوش، دھنی ہوئی۔ جس طرح روئی کو دھننے سے وہ بالکل اڑتی ہے اور خفیف ہوتی ہے، پہاڑ جو اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، اور اتنی عظیم مخلوق ہے، اور اتنی سالڈ ہے اور اتنی سخت ہے، اس کا عالم یہ ہوگا کہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہی ہوگی۔ تو یہ اس دن کی ہولناکی کی منظر کشی کی ہے کہ اے انسان، اے غافل، اے تکبر کرنے والے، اے اپنے طاقت کے نشے کے اندر غریبوں کے حقوق پامال کرنے والے، اے تکبر اور نخوت کے اندر اللہ کے حقوق سے غافل انسان، یہ انسان کی حقیقت ہے اس دن۔ اور یہ اس دن بڑی بڑی اللہ کی مخلوقات کی حالت ہوگی اس دن کہ پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔
اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا جو میزان ہے، اسے جو ترازو میں تولا جائے گا، اس کے اعمال کا جو حساب ہوگا، کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، نیکیوں کا پلڑا میزان ہوگا باقاعدہ، جس میں رکھے جائیں گے اس کے اعمال کو، انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو جس کے نامہ اعمال نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور جب ترازو قائم ہوگا تو یہ وہ موقع ہے کہ کوئی بندہ کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، پل صراط کے موقع پہ، اور جب میزان قائم کیا جائے گا، ہر بڑے سے بڑا جو ہے نبی، وہ بھی اپنے گھٹنوں کے بل، اور پوری مخلوق جو ہے گھٹنوں کے بل ہوگی اور کہے گی اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ تو یہ میزان ہے جس میں تولا جائے گا انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، اور اس دن باپ بیٹے سے اور ماں بیٹے سے اور شوہر بیوی سے، ہر انسان ایک دوسرے سے قریبی رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور بھاگے گا کہیں اسے نیکی نہ دینی پڑے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنے ماں اور باپ سے بھاگے گا، وبنیہ، اپنے بیٹے سے، وصاحبتہ، اور ایک مقام پہ کہا کہ اپنی بیوی سے بھی، ان سب سے بھاگے گا کہیں نیکی نہ دینی پڑ جائے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نعمتوں والی دل پسند آرام زندگی میں۔ صحیح بخاری میں یہ لفظ ہے کہ انسان جو کسان ہے اس کا دل چاہے گا کہ کھیتی ہوتی، زمین ہوتی، اور میں دنیا میں کھیتی باڑی کرتا تھا، اسے بیج دیے جائیں گے، جنت میں وہ بوئے گا اور اسی آن میں وہ جوان ہو جائے گی کھیتی، اور پک کے تیار ہو جائے گی۔ اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا 6 مہینے، 3 مہینے، پورا سال اس کھیتی کے پلنے کا اور پکنے کا، بلکہ فوراً ہی آن میں وہ بڑی ہو جائے گی اور وہ تیار ہو جائے گی۔ تو آخرت کی زندگی جو ہے وہ من پسند ہوگی۔ وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جیسا وہ پسند کریں گے، پرندے اڑتے دیکھے گا اور چاہے گا کہ مجھے آدھے پرندے جو ہیں ان میں روسٹ ملیں اور آدھے جو ہے وہ سالن کی شکل میں، اور جس شکل میں وہ جیسے چاہے گا ویسے اس کے سامنے تیار ہو جائیں گے، اور تیار ہو کے اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اسی طرح بڑے بڑے جو پھل ہیں، درخت ہوں گے، اور ان کے جو پھل جو ہیں وہ سامنے، فاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، توڑے ہوئے نہیں بلکہ جھک جائیں گے آگے شاخیں، اور انسان توڑ کے کھائے گا ان میں سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں خیال پیدا ہوگا، اتنی عظیم وہ نعمتیں ہوں گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی اس کے نیکیوں والے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے اور گناہوں والے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور ہاویہ جو ہے یہ جہنم ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، ما ہی، وَمَا أَدْرَاكَ، اور تمہیں کیا معلوم، ما کیا ہی، کیا ہے یہ جہنم کیا ہے، نار حامیہ، یہ تند و تیز آگ ہے، یہ گرم اور تیز آگ ہے۔ اور آگ کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 سال جہنم کی آگ کو جلایا گیا، یہ آگ جو ہے وہ سرخ رنگ کی تھی، پھر 1000 سال اور جلایا گیا تو یہ آگ سرخ رنگ کی ہوگی، پھر 1000 سال اور جلایا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، فَهِيَ مُظْلِمَةٌ سَوْدَاء، تو یہ اندھیری والی اور سیاہ آگ ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا سخت ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ 100 گنا سخت ہے۔ اور روایت کے اندر یہ لفظ ہیں کہ فضلت علی نار الدنیا، دنیا کی جو آگ ہے اس پہ اس کو 69 درجے جو ہے وہ اس سے شدید تر ہے جہنم کی آگ۔ یہ دنیا کی آگ ہی انسان کو جلا کے رکھ دیتی ہے، تو آخرت کی آگ جس کی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے،
تو یہ صورتیں ہماری تربیت کرتی ہیں، ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی دیتی ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور حقیقت قیامت کے سامنے آ جائے گی اور ہمارے سامنے کھل جائے گی حقیقت، تو ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے جو نیکی کے اعمال ہیں، اس کے عوض میں جنت نہیں ملنے گی، بلکہ یہ سبب ہے دخول جنت میں جانے کا، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، حتیٰ کہ میں بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، حتیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا حتیٰ کہ میں بھی، کہ اللہ مجھے اپنی رحمت جو ہے اس کے ذریعے جنت میں بھیجیں گے۔ تو یہ انسان جو دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے، اس کا عوض نہیں ہے، ہم تو اللہ کی ایک نعمت کا شکر تک ادا نہیں کر سکتے، کتنی نعمتیں ہیں۔ دوسری سورت جو ہے سورۃ التکاثر ہے۔ سورۃ التکاثر مکی ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ سورہ القاریہ کے اندر 11 آیات تھیں اور یہ بھی مکی ہے، اور سورۃ التکاثر بھی مکی ہے۔ یہ بھی قیامت کے متعلق جو ہے انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور اسے ڈراتی ہے کہ قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، اس دن کی جس دن سے ہم غافل ہیں اور ہمیں جو ہے ہم غفلت کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آغاز فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، الہاکم غافل کر دیا تمہیں، التکاثر زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ اور زیادتی کس چیز کی؟ مال کے اندر زیادتی، مقابلہ لگا ہوا ہے، اور شہرت کے اندر زیادتی، اس کا مقابلہ لگا ہوا ہے، اولاد کے اندر مقابلہ، کثرت، اس کا مقابلہ لگا ہوا ہے۔ اور اس دور میں، یہ نئے دور کے اندر زیادہ فالورز جو ہے یوٹیوب پہ اور اپنے فیس بک پہ ڈھونڈنے کے لیے جو ہے مقابلہ لگا ہوا ہے، جس میں جھوٹی خبریں لوگ نشر کر رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ بس کثرت جو ہے، یہ اس چیز نے انسان کو قیامت سے، آخرت سے، رب سے غافل کر دیا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، قبرستان کی زیارت ہوگی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بنی حارثہ اور بنی الحارث 2 قبائل تھے جو آپس میں جو ہے بحث کر رہے تھے کہ ہمارے فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، حتیٰ کہ وہ قبرستان چلے گئے اور کہا کہ یہ فلاں کی قبر ہے، ہمارے فلاں نے یہ کیا، تم میں ہے کوئی ایسا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ نازل کیا۔ یہ بھی سبب امام طبری نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ عمومی آیات ہیں، عام آیات ہیں، تمام انسان اس سے مخاطب ہیں کہ جنہیں غفلت کا جو شکار ہیں، جنہیں کثرت مال اور دنیا کی نعمتوں کو اکٹھا کرنے کے اندر، کوئی بھی نعمت ہے اسے اکٹھا کرنے میں وہ غافل ہو گیا ہے قیامت سے، تو اسے یہ تنبیہ ہے، اس کی سرزنش ہے، اسے بتایا گیا ہے، اسے توجیہ دی ہے قرآن نے ہدایت کی طرف کہ قبر جانے سے پہلے، مرنے سے پہلے جو ہے بیدار ہو جاؤ۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جلد تمہیں علم ہو جائے گا۔ ثم، پھر ہرگز نہیں، کلا سوف تعلمون، تم یقینی طور پر، کلا سوف تعلمون، پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا۔ یہ تکرار کیا؟ توقید کے لیے ہے کہ ہمیں پتہ چلنے والا ہے قیامت کے روز کیا ہوگا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقینی طور پر جان لو، تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ جیسے صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں ہمیں جنت اور جہنم دکھائی دیتی تصور کے اندر، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے، ابھی دیکھی نہیں اپنی آنکھ سے، لیکن یقین اتنا ہو گیا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جہنم ہمارے سامنے ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور یہ علم یقین حاصل ہو جائے تو بندے کے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ لیکن ثم لترونها عین الیقین، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ علم الیقین اور عین الیقین کے اندر کیا فرق ہے؟ علم الیقین ہے علم اس مقام تک پہنچ جائے، یقین کے اس مقام تک کہ شک نہ رہے، اور عین الیقین کیا ہے کہ آنکھوں سے بندہ مشاہدہ کر لے۔ یہ فرق ہے علم الیقین اور عین الیقین کے درمیان۔ ثم لترونها عین الیقین، تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے قیامت کے روز۔ اور جیسا حدیث میں ہے کہ جب
آگ جو ہے وہ سانس لے گی جہنمیوں کو دیکھ کر، اور جو اس میں ڈالے جانے والے سرکش لوگ ہیں تو یہ چیخے گی، یہ سانس لے گی، اس کی زفیر اور اس کی چنگاڑ کو سن کر ہر بڑا سے بڑا ملک مقرب، اللہ کا قریبی مقرب فرشتہ، وہ اور انبیاء اور ہر انسان گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے، گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ سلامت اور حفاظت رکھے، اس آگ سے بچائے۔ تو سب کا حال یہ ہوگا کہ سب ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس دن تم سے ضرور بس ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا قیامت کے روز۔ یہ نعمت صحت کی نعمت، فارغ البالی کی نعمت، یہ کھانا، یہ پینا، یہ لباس، یہ نیند، یہ تمام نعمتیں ہیں۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس کی تفسیر میں یہ کہ ہر وہ نعمت جو دنیا کے اندر ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ ایک دفعہ ظہر میں نکلے اور آپ نے دیکھا ابو بکر بھی ہیں، پھر عمر کو دیکھا وہ بھی آ گئے، تو کہا کس چیز سے نے تمہیں نکالا؟ تو کہا بھوک نے۔ تو پھر ایک انصاری ابو ہیثم کے باغ میں گئے، دروازہ نوک کیا، گھر والی نے انہیں بٹھایا، اکرام کیا اور پوچھا ابو ہیثم کا، کہا یہاں پانی لینے کے لیے گئے ہیں، ابھی آتے ہیں۔ انہوں نے ٹھنڈا پانی رکھا، سامنے کھجوروں کا جو ہے ایک گچھا رکھا، کھجوروں کی ٹہنی ایک رکھی جس میں کھجور ہر قسم کی تھی، پکی ہوئی اور کچی بھی، اور پھر ان کے لیے ایک جانور ذبح کیا۔ آپ نے کہا کہ دودھ والی بکری وغیرہ کو ذبح نہ کرنا، اور پانی ٹھنڈا رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے روز ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ فرمایا ہاں، مگر وہ چیز جو انسان کے جسم کو ڈھانپ لے اور اس کی بھوک کو ختم کر دے، اور جس کے اندر گرمی اور سردی سے جس گھر میں بندہ محفوظ ہو جائے، اس کے علاوہ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسے ہم نے کہاں صرف کیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو ایسی نعمتیں ہیں انسان غافل ہے اور بے خبر ہے اور خسارے میں ہے، ان دو نعمتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتا۔ وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ صحت ہے اور فارغ البالی وقت کا ہونا بندے کے پاس۔ یہ ایک سانس بھی نعمت ہے جس میں بندہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لیتا ہے، یہ ایک سانس بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور صحت جو ہے یہ بھی نعمت ہے۔ یہ اس آدمی سے پوچھیں جو بیمار ہے کہ اس کی حالت کیا ہے، اور صحت کتنی بڑی نعمت ہے جو پیسوں سے بھی نہیں خریدی جا سکتی۔ دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھی کر لی جائیں تو صحت کا مقابلہ نہیں کرتی۔ تمام دنیا کی نعمتیں انسان کو مل جائیں اور صحت نہ ہو تو اسے لذت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اللہ اصلاح فرمائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔